السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لائق قدر احترام محترم سامعین اور سامعات، ہم آج جس پاک باز ہستیوں کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایسی پاک باز ہستیاں کہ جن کے تذکرے اللہ نے قرآن پاک میں فرمائے ہیں، ہماری نسبت کو لین دین والی نہیں، صرف دین کی نسبت ہے۔ دین کی خاطر، نبی پاک کی محبت کی خاطر ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو نسبت ہے دین کی نسبت، یہ نسبتیں سب سے بڑی نسبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی نسبتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی سوچوں سے بندہ نکل کر، پیٹ کی سوچ سے نکل کر، مادیت پرستی سے نکل کر، دین کی سوچ، دین کا پیار اور دین کی محبت اپنے دلوں میں بٹھا کر دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی بچے اور بزرگ اور میرے بھائی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں محترم قاری ہدایت اللہ زہاں صاحب سے گزارش کرتا ہوں اوپر تشریف رکھیے۔ تو جتنی بھی ہمارے معزز علماء کرام الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک دو باتیں بچوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی یہاں تلاوت کے لیے آئے، نعت کے لیے آئے، کسی بچے کی سپیچ ہو تو بالکل سیریس ہو کر آپ نے توجہ کرنی ہے، اور دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھنا۔ اسی طرح بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے علماء کرام جب گفتگو کریں تو بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے توجہ کے ساتھ گفتگو سنیے، اور سبحان اللہ کہیے اور ماشاءاللہ کہیے۔ یہ الفاظ کہنے سے پتہ چلے گا کہ جو بیان کر رہا ہے آگے والے لوگ سب جاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ آداب، اور مسجد کے اندر بیٹھنے کے آداب ہیں۔ موبائل اپنے بند کر لیجئے، اور موبائلوں سے آپ بالکل کنارہ کشی اختیار کر کے ایسی پاک باز مجلس میں بیٹھے ہیں جس کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ آداب ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں مدرس تقوی اسلامک انسٹیٹیوٹ محترم جناب قاری محمد انس زاہد کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ قاری محمد انس بن زاہد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. السلام. माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैरा अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद बारकल्लाहु फ़ी इल्मिक व अमलिक व सिहतिक। हम मोहतरमुल मुक़ाम बुलबुल कुरान हज़रत मौलाना क़ारी इस्माइल अतीक हफ़िज़हुल्लाहु ताला को अहलन व सहलन व मरहबा जी आयानो खुश आमदीद कहते हैं कि इन्होंने अपनी मसरूफ़ियात से टाइम निकाला, हमारी महफ़िल को चार चाँद लगाए। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी इनको अल्लाह ताला फरमाए। मोहतरम हज़रात, क़ारी साहब कुरान पढ़ रहे थे और कुरान मजीद ऐसी बबरकत किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में फरमाया है, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। अल्लाह कहता है कि ये कुरान एक ऐसी किताब मैंने उतारी है, इस किताब के अंदर आयात बार बार दोहराई जाती हैं,
और आयात मिलती जुलती हैं। जब कुरान सुना जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान डर जाता है। तो अल्लाह ताला ये कैफियत हम सबको अता फरमाए। कुरान सुनकर हम अंदर से हिल जाएं, हमारा दिल डर जाए, हमारे अंदर इनकलाब बर्पा हो जाए। अल्लाह ये दिल और ये एहसास हम सबको अता फरमाए। अब मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए कारी मोहम्मद अनस बिन ज़ाहद के वालिद मोहतरम, हमारे मुरब्बी, हमारे मुशफ़िक मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हदायतुल्लाह ज़ाहद साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपनी मीठी आवाज़ में तिलावत कुरान मजीद से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कीजिए। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हदायतुल्लाह ज़ाहद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إنما يريد إنما يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا
ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا، اللہم زد فزد، بارک اللہ فی علمک وعملک وصحتک وصوتک۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے علم و عمل میں، آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے والے اور سننے والے ہوں تو انسان کبھی سیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کی جائے بندہ سیر ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ ذوق عطا فرمائے تلاوت کرنے کا بھی اور تلاوت سننے کا بھی، اس لیے اللہ تعالی ہمیں یہ شوق و ذوق عطا فرمائے۔ اب میں باقاعدہ طور پہ نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی انسٹیٹیوٹ کے طالب علم حافظ عبد المعیز کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ حافظ عبد المعیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، میاں آمینہ دا دل جانی ہے۔ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، میاں آمینہ دا دل جانی ہے۔ جیڑا انگلاں تو چشم چلا جاوے تے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے۔ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، میاں آمینہ دا دل جانی ہے۔ جیڑا انگلاں تو چشم چلا جاوے تے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے۔ آقا نال اشارے تے چن تور وکھایا اے، آقا نال اشارے تے چن تور وکھایا اے۔ مدتاں دیاں دشمناں نو بھائی بھائی بنایا اے، مدتاں دیاں دشمناں نو بھائی بھائی بنایا اے۔ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، میاں آمینہ دا دل جانی ہے۔ جیڑا انگلاں تو چشم چلا جاوے تے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے۔ سکھ مکے مدینے دی دل میرے چ رہندی اے، سکھ مکے مدینے دی دل میرے چ رہندی اے۔ روح نت میری مینوں گل اے ہو کہندی اے، کیا مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانوں، مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانوں۔ اللہ پاک جی آقا دا دیدار کرا سانوں، اللہ پاک جی آقا دا دیدار کرا سانوں۔ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، میاں آمینہ دا دل جانی ہے۔ جیڑا انگلاں تو چشم چلا جاوے تے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے۔ اے محمد یتیماں تے جس ناز وکھائے نے، اے محمد یتیماں تے جس ناز وکھائے نے، اللہ دائی حلیمہ دے دیکھو بھاگ جگائے نے، اللہ دائی حلیمہ دے
دیکھو بھاگ جگائے نے ساڈا مدنی پیر لسانی ہے میاں آمینہ دا دل جانی ہے جیڑا انگلاں تو چشمے چلا جاوے تے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم جناب حضرت مولانا عارف نبیل صاحب، ہم ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ یہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا عارف نبیل صاحب، حضرت مولانا ریحان صاحب یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے یہ بھی ادھر سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ یہ علماء محسن ہیں امت کے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اضافہ فرمائے۔ محترم حضرات، اب میں شاعر اسلام محترم جناب حضرت مولانا عمیر محمدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، نعت رسول مقبول پیش کریں۔ حضرت مولانا عمیر محمدی صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج زینت خطیب پاکستان شیر اسلام حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمان ہے کہ تسی میں لگتا سوتے بیٹھے ہو۔ سلام کا جواب ادھیاں تو بھی تھوڑے نے دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حمد باری تعالیٰ تو اپنے کلام کا آغاز کراں گا، ذرا محبت اور پیار دے نال سماعت فرمانا۔ ایدی بیس بند کر دیو بھائی، بیس بند کر کے آواز کو۔ تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سون ربا، وہ بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں زاریاں نے، تے جنہ تیرا در مولا چھڈ دتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں بڑے ہی محبت والے جملے میں نہ، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، جیدے دے اللہ دی مہربانی ذرا محبت نال کو سبحان اللہ۔ خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں، کہ مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان میں ویکھاں، مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان میں ویکھاں، جیڑ دین تو قرباں ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چوں ویکھاں، مومناں دیاں ماواں نے او، مومناں دیاں ماواں نے او، جنتاں دیاں رانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، کہ مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی،
مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جدوں دی اسیں ہوش سنبھالی اسیاں تیرے در دے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مدینے نال سانو بڑا پیارے جتھے ستا رب دا یارے جنہاں دا ویکھن نوں دل کردا ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ مدینے نال سانو بڑا پیارے جتھے ستا رب دا یارے نال ستا صدیق ہے سونا نال ستا عمر جرارے اللہ سانو لے جا مدینے دل اے ساڈا بے قرارے اوتے جا کے درود پڑھ کے اوتے جا کے درود پڑھ کے سینے ٹھنڈا پانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا کہ علم نشرح سینائے علم نشرح سینائے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ کیوں نہ کہندا جاواں میں نہ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں او پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے پڑھ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے پڑھیا درود تے مصیبتاں نے ٹلیاں جتھے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں بڑی محبت والا جملہ آ گیا ہے میرا ایمان ہے جملہ سن کے تواڈے سینے اندر ٹھنڈ پی جائے گی ایڈا پیار والا جملہ ہے اوے رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وچیندا اے نہ کرو یار محبت نال کہو سبحان اللہ تسی تے ڈر دیو سبحان اللہ کہن تو میں ایمانداری دے نال قسم چوک کے کہنا وا تسی ایک واری سبحان اللہ آکھو گے تواڈے نام دا جنت وچ ایک درخت لگ جائے گا ذرا کہو سبحان اللہ
اور رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وچیندا اے رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وچیندا اے ساڈے لئی او مٹے وے ساڈے لئی او مٹے وے سونے دیاں ڈلیاں جتے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں آ گیا شیر صحابہ دے دیوانیاں واسطے کہ باقی کیڑا رہ گیا او باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے سونے روزے بچ ویکھو کیڑا کیڑا نالے باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے سونے روزے بچ ویکھو کیڑا کیڑا نالے ابو بکر عمر ابو بکر عمر کتھے جاواں ملیاں جتھے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ فی علمک و عملک بہت ہی پیاری آواز اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے حمد باری تعالیٰ سے اور نعت رسول مقبول سے یہی دو چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک اللہ کا قرآن ایک نبی کا فرمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب میں تقویٰ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے طالب علم حافظ عبداللہ کلیم ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصر سی تقریر کے لیے آئیں حافظ عبداللہ کلیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سادہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد وہ جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اور دین اسلام کی خاطر جنگ لڑی جائے، اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا، وہ بے قصور تھے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا، یہ کہتے تھے ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کا ارشاد بار بار فرمایا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوا۔ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ اسلام کی حفاظت کی خاطر لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔
اسی وجہ سے آج پاکستان مسلمان ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن سارا ملک لیکن پورا عالم اسلام کو مٹانے کے لیے سرگرم کھڑا ہے۔ لیکن مسلمان مجاہدین فلسطین، عراق، کشمیر جیسے دیگر ممالک میں جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں اپنے موضوع کو ان اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پناہ فی اللہ کی تہ میں خدا کا راز مضمر ہے، پناہ فی اللہ کی تہ میں خدا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مردی ہو اس حال میں جینا مردی ہے۔ ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم حضرات، لفظ جہاد یہ جب سنا جاتا ہے تو اب اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ لوگ لفظ جہاد سے بھی نفرت کھاتے تھے، اور جس کے منہ سے لفظ جہاد نکلتا ہے فوراً پتہ نہیں کون کون سے خیالات ذہن میں گھومنے لگ پڑتے ہیں۔ تو ذرا سنیے، جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، اور تگ و دو کرنا دین کے معاملے میں۔ اللہ نے علم دیا ہے، قلم کو چلائیں اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اسلام کے لیے خرچ کریں، یہ بھی جہاد ہے۔ اور آپ اس وقت اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، اپنی نیند قربان کر کے گھر بار چھوڑ کر، یہ بھی جہاد ہے۔ اس لیے جہاد یہ ہمارے اسلام کی کوہان ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، ایسے جم جائیں در حق پر، ایسے جم جائیں در حق پر، کوئی ظالم ہمیں ہلا نہ سکے، ایسے روشن کریں چراغ اپنا، کوئی دستے ظلمت اسے بجھا نہ سکے، اپنے خون سے ایسی تاریخ لکھیں کہ دنیا اسے مٹا نہ سکے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے، تقریر کے لیے ایک ننھے سے طالب علم حافظ سلیمان سلیم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں تقریر کریں۔ اس کے بعد صرف 5-10 منٹ تک انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا۔ صرف یہ سپیچ کے بعد حافظ عبداللہ حافظ سلیمان سلیم اور ابراہیم سلطان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ لائے تو تم ہدایت پر ہو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔
honorable guests, dear teachers, and my fellows, Assalamu alaikum. हजरात वकार, असातिज़ा किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today my topic is Azmat-e Sahaba Ridwanullahi Ajma'in. मेरा आज का अनवान है अज़मत-ए सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन। First of all, I explain that a small student like me cannot explain it, but I pray to Allah, He will give me to speak. Ameen. सबसे पहले मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरे जैसा छोटा तालिब इल्म इस बात की वजाहत तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे तौफीक अता फरमाए। आमीन। Dear audience, Sahaba means the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who accepted Islam. हज़रात वकार, सहाबा से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने ईमान की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। Islamic history explained that they are the great people of all mankind after prophets. इस्लामी तारीख गवाह है कि तमाम इंसानियत में पैगंबरों के बाद सहाबा इकराम अजीम लोग हैं। A poet says, ये फूल न होते तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये फूल न होते तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता। इसी शायर ने क्या खूब कहा, ये फूल न होते तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये फूल न होते तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता। قال الله تعالى في القرآن المجيد أولئك هم المؤمنون حقا. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, यही मुमिन लोग हक पर हैं। Dear audience, they sacrifices not only their wealth and property, but even that they sacrifices their lives for Islam. हज़रात वकार, सहाबा इकराम ने इस्लाम की खातिर सिर्फ अपनी मालो दौलत ही नहीं बल्कि अपनी जानों तक का नजराना भी पेश कर दिया। Because of this, Allah gave them the title of Ashra Bushra in this world. इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें इस दुनिया में अशरफ मुबशरा का खिताब दे दिया। قال الله تعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। Dear audience, Allah announced this statement, lahum maghfiratun wa ajrun azim. हज़रात वकार, अल्लाह ने इसे यूं का ऐलान फरमा दिया, उनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर है। Dear audience, who are the Sahaba? हज़रात वकार, कौन सहाबा? Quran tell me in this way, ulaika ala hudam min rabbihim. कुरान ने मुझे कुछ इस अंदाज में बताया, वही लोग हैं जो अपने अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं। Quran tell me, ulaika humul muflihun. कुरान ने मुझे बताया, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। Quran tell me, ulaika humur rashidun. कुरान ने मुझे बताया, यही वो लोग हैं जो भलाई पर हैं। Quran tell me, ulaika humus salihun. कुरान ने मुझे बताया, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं। Quran tell me, ulaika humul faizun. कुरान ने मुझे बताया, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। Dear audience, Sahaba Ikram Ridwanullahi Ajma'in are the successor of Anbiya Ikram al-Islam. हज़रात वकार, सहाबा इकराम वो हस्तियां हैं जो अंबिया इकराम के वारिस हैं। Their lives are role model for Muslim society. उनकी जिंदगियां मुसलमान मुआशरे के लिए एक अमली नमूना है। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, my companions are like stars. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं। They are unparalleled in every field of life. जिंदगी का कोई भी शोबा हो, सहाबा इकराम आपको बेमिसाल नजर आएंगे। I close my statement by these words. मैं अपनी तकरीर को कुछ अल्फाज से खत्म करना चाहता हूँ। किस अदा को बयान करूं तू ही बता है चश्मे फलक. किस अदा को बयान करूं तू ही बता है चश्मे फलक. मैं जिस अदा को देखता हूँ हुस्न की तस्वीर है. वमा अलैना इल्ला अल मुबीन. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।
بچوں کی کارکردگی آپ سب کے سامنے، ان کے لیے دعا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے، عالم بعمل بنائے۔ ایسے انشاءاللہ اسٹوڈنٹ اس ادارے سے انشاءاللہ فارغ و تحصیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن کے یہ بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن اسے کچھ آتا ہی نہیں، آپ انہیں بتائیں حافظہ قرآن وہ ہے جسے ہر چیز ہی آتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے جس فیلڈ میں بھی آپ اس کو دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے لاہور بورڈ، ہمارے ہدایت اللہ زہر صاحب بھی اس بات کو پسند کریں گے، لاہور بورڈ کے اندر پچھلے 5 سالوں میں جو ٹاپر بچے ہیں ان کا سروے کیا گیا اور ان کے گھروں میں گئے اور پتہ چلا کہ جو ٹاپر بچے ہیں وہ یا تو حافظ قرآن ہیں یا قرآن پاک کے کچھ پارے یاد ہیں۔ قرآن کی برکت سے اللہ نے سینے کھولے اور اللہ کے فضل و کرم سے ٹاپ کیا بورڈ۔ تو یہ قرآن کی برکتیں، قرآن کا ایک اعجاز ہے، اس دین میں برکتیں ہی برکتیں، دین کے اندر انعام ہی انعام ہے۔ تو اب میں مختصر کوئد پروگرام کے لیے صہیب ارشد، حمزہ رفیق، طاہا اطہر، مجیب الرحمن، ان اسٹوڈنٹ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ بس مختصر سے کچھ سوالات ہیں آپ کے سامنے پوچھے جائیں گے اور یہ ننھے منھے بچے ان کے جواب دیں گے۔ بیٹا ادھر آ جائیں، مائک دیں، مائک دیں، مائک دیں، ایک اور دو مائک ادھر نہ آئیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ محترم قاری اسماعیل عتیق صاحب اور ڈاکٹر ہدایت اللہ زہر صاحب بچوں سے سوالات۔ مردہ سور گوشت اونٹ اور جس پر اللہ تعالیٰ اس بات اس کا نام جی ہاں یہاں بھائی جی۔ یاجوج ماجوج کا راستہ اگر کوئی انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو کیا کرے؟ جب بھی اسے یاد آئے تو وہ انشاءاللہ کہہ دے۔ تو آپ سے قرآن اور عمل قرآن کو بتائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فی علمک۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں تعریفی کلمات کی دعوت دیتا ہوں۔
محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عنایت اللہ زہر صاحب کہ وہ آئیں اور ان بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کلمات، کچھ تحقیقی کلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اصل خطاب انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب جو ہمارے اندر تشریف فرمائے ہیں ان کا ہوگا۔ میں صرف ادارے کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ 1 سال پہلے جس ادارے کا انعقاد کیا گیا، جس کی بنیاد رکھی گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور محترم جناب صاحبزادہ قاری محمد انس زاہد اور اس کے ساتھ ان کے رفقا میری مراد بھائی معظم صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں جو ہمارے ساتھ اس معاملے میں کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں میں آگے چل رہے ہیں، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان سب دوستوں کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، بلا شبہ ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے 2 طریقے اختیار کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتابی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ جب سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اسے لکھوانے کا اہتمام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ طور پہ اسے کتابی شکل دے دی گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن مجید چھپتا رہا، آج بھی چھپ رہا ہے اور قیامت تک اس کی پرنٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں محفوظ رہا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور دوسرا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا جو انداز اختیار کیا ہے، وہ لاکھوں افراد کے سینوں میں سے محفوظ کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 12 15 سال کا ایک بچہ ہے، وہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک مکمل قرآن مجید فر سنا دیتا ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں، تقویٰ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں، طلبہ کرام کو صرف حفظ کروانے کا ہی اہتمام نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دیگر صلاحیتیں بھی پیدا کرنا۔ آپ نے دیکھا ہے ایک بچے نے تلاوت کی ہے، ایک بچے نے جو ہے وہ تقریر کی ہے، ایک بچے نے جو ہے وہ تقریر انگلش میں کی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئز پروگرام، دیگر سرگرمیاں، الحمدللہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہیں، بچوں کے اعتماد کو بڑھاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، اور اس ادارے کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ یقیناً یہی چیز ہے جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیاب اور دنیا آخرت میں کام آنے والی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی جس سلسلے میں بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ مالک الملک سب کا تعاون کرنا اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ڈسکورڈ سے، دیگر علاقہ جات سے تشریف لائے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اللہ رب العزت سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان والی، سلامتی والی، صحت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی علمک و عملک۔ محترم حضرات، خطیب پاکستان آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ان کے بیان سے پہلے آپ کو
کروانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب عمیر حمدی صاحب کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔ ان کے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان کا بیان شروع ہوگا۔ ان کے بیان سے قبل محترم جناب عمیر حمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو، جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو، وہ دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان دین تے نہیں آیا، تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر جدید نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے وت سچ زمین تے نہیں آیا۔ پھر میں کیوں نہ کہتا جاواں صحابہ دی عظمت ادرانا انج بول جاواں میں نہ، تینوں ملنی ہے رب دی رضا، تینوں ملنی ہے رب دی رضا، صحابہ نال پیار کر لے۔ نہ کرو ذرا محبت نال کو سبحان اللہ۔ تینوں ملنی ہے رب دی رضا، صحابہ نال پیار کر لے، صحابہ نال پیار کر لے، او سی تیرے تے کرم دی نگاہ، او سی تیرے تے کرم دی نگاہ، صحابہ نال پیار کر لے، صحابہ نال پیار کر لے۔ ابو بکر عجیب تیری یاری ہے، ابو بکر عجیب تیری یاری ہے، تو تے آقا اتوں سوئی تک واری ہے۔ حضرت ابو بکر نے سوئی تک قربان کر دی ہے، تمہیں سبحان اللہ میں نہیں آکے کو سبحان اللہ۔ ابو بکر عجیب تیری یاری ہے، ابو بکر عجیب تیری یاری ہے، تو تے آقا اتوں سوئی تک واری ہے، تیری یاری دا قرآن ہے گواہ، تیری یاری دا قرآن ہے گواہ، صحابہ نال پیار کر لے، صحابہ نال پیار کر لے، چھوڑ دیندا جیدا، چھوڑ دیندا جیدا رستا شیطانے، چھوڑ دیندا جیدا رستا شیطانے، او دے روب نو تے جاندا جہانے، او چھوڑ دیندا جیدا رستا شیطانے، او دے روب نو تے جاندا جہانے۔ تیری عمر کمال ہر ادا، تیری عمر کمال ہر ادا، صحابہ نال پیار کر لے، صحابہ نال پیار کر لے، اسی تیرے تے کرم دی نگاہ، صحابہ نال پیار کر لے، صحابہ نال پیار کر لے۔ کنی اچھی تیری شان عثمانے، کنی اچھی تیری شان عثمانے، تیرا امت تے بڑا احسان، تیرا امت تے بڑا احسان، تیرا کر تے ملائکہ بھی حیا، تیرا کر تے ملائکہ بھی حیا، تیرا کر تے ملائکہ بھی حیا، صحابہ نال پیار کر لے، صحابہ نال پیار کر لے، تینوں ملنی ہے رب دی رضا، صحابہ نال پیار کر لے۔ جملہ آ گیا اللہ دے فضل و کرم دے نال، بھلیکے دور کر دین والا جملہ محبت دے نال سنو، جنوں میرے جملے دی سمجھ آ جائے، جڑے کہندے نے حضرت علی نوں نہیں مانتے، اپنی سبحان اللہ ذرا بلند آواز نال کہہ کے انہوں نے دسنا ہے کہ کنا ک مانتے ہیں، محبت دے نال سنو ذرا۔ تینوں ملنی ہے رب دی رضا، صحابہ نال پیار کر لے، صحابہ نال پیار کر لے، اسی تیرے تے کرم دی نگاہ، اسی تیرے تے کرم دی نگاہ، صحابہ نال پیار کر لے۔ کی سناواں تینوں، او کی سناواں تینوں علی دی میں شان، کی سناواں تینوں
की सुनावा तेनू अली दी मैं शान अली मोमना दा दीन ते ईमान ओ की सुनावा तेनू अजे तड़पे नहीं मोहब्बत ना जरा सच्ची बात चौक के कहनी है सुभान अल्लाह ओ की सुनावा तेनू अली दी मैं शान की सुनावा तेनू अली दी मैं शान अली मोमना दा दीन ते ईमान ओए अली मोमना दा दीन ते ईमान प्यार करे जिन्नू खुद मुस्तफा प्यार करे जिन्नू खुद मुस्तफा सहाबा नाल प्यार कर ले सहाबा नाल प्यार कर ले उसी तेरे ते करम दी निगाह सहाबा नाल प्यार कर ले के जिन्ना दीन दे गलबे च जान दिती वध उन्हां दी शाना तो शान होवे मुर्दा आखो ना यारो शहीद हुंदा ए कमली वाले तो जेड़ा कुर्बान होवे मुर्दा आखो ना यारो शहीद होंदा ए कमली वाले तो जेड़ा कुर्बान होवे ते लखां सलाम होवन हुसैन उते ओ जिन्ने करबल च पढ़िया कुरान होवे ओ किवें आखां गया ए प्यासा यारो ओ जिन्ने आका दी चूसी जुबान होवे क्यों ना कहना जावा साढ़े प्रोग्राम का उन्वान भी अजमत अहले बैत मैं शान हुसैन अंदर दो शेर कह के इजाजत चाहना वा कि वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया राजी कीता जैसे रब रहमान नो राजी कीता जैसे रब रहमान नो लेके अपने सारे खानदान नू मैं हुंदा कुर्बान वेखिया ओ वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया जाना दे के नान दे ओ दीन नू बचा गए जाना दे के नान दे ओ दीन नू बचा गए जाना दे के नान दे ओ दीन नू बचा गए तीरा हेठ कर दे सजदे अदा गए और जाना दे के नान दे ओ दीन नो बचा गए जाना दे के नान दे ओ दीन नो बचा गए तीरा हेठ कर दे सजदे अदा गए कर रब दा शुक्र अदा गया कर रब दा शुक्र अदा गया कारोबारी खानदान कटवा गया जरा ना परेशान वेखिया ओ वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया ओ पीर हुसैन दा वई किड्डा रुतबा है पीर हुसैन दा वई किड्डा रुतबा है बाबा जी दा अली ते नाना मुस्तफा है पीर हुसैन दा बई किड्डा रुतबा है बाबा जी दा अली ते नाना मुस्तफा है दुध पीता जैसे फातिमा बतूल दा दुध पीता जैसे फातिमा बतूल दा लब चूसिया सी जिसने रसूल दा अजीम इंसान वेखिया वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया ओ ढेर लगे लाशां दे ते चेहरा मुर जाया नहीं ढेर लगे लाशां दे ते चेहरा मुर जाया नहीं ढेर लगे लाशां दे ते चेहरा मुर जाया नहीं ज़ालिमां दे अगे पीर सारे नू झुकाया नहीं ढेर लगे लाशां दे ते चेहरा मुर जाया नहीं ज़ालिमां दे अगे पीर सारे नू झुकाया नहीं देखो सबर दी किती इंतहाए देखो सबर दी किती इंतहाए सोना सैयद बहादुर कोहा के ते पढ़दा कुरान वेखिया वाह हुसैन असा तैनू आली शान वेखिया राजी कीता जैसे रब रहमान नू लेके अपने तू सारे खानदान नू हुंदा कुर्बान वेखिया
شکریہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ذرا جاگ کے اور چست ہو کے اور ہوشیاری کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ خطیب پاکستان میری مراد